کہ اپنے صوبے کے اندر ہمیں حکم دے کہ جو راستے پنجاب کی طرف جا رہے ہیں، جو افغانستان کی طرف جا رہے ہیں، جو گلگت بلتستان کی طرف جا رہے ہیں، اس پہ بیٹھ جائے اور اس وقت تک نہ اٹھے جب خان صاحب ہمیں حکم نہ دے۔ ہمیں حکم دے کہ فلاں تاریخ کو اڈیالہ کے سامنے پہنچ جائے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ ابھی تک ہمیں یہ حکم نہیں دیتے تو میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ اس دفعہ آپ کو ہم مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن لیں، ہماری برداشت ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے ہمیں سیاسی سپیس ہمیں نہیں دے رہے، ہماری قیادت پہ ظلم کر رہے ہیں۔ عمران خان کو آپ نے ایسی کیسوں میں جیل میں رکھا ہوا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے ورکر کو امن شہری سمجھتے ہیں یا دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ اگر آپ ہمیں دہشت گرد سمجھتے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں امید لگائے بیٹھے ہیں؟ آج کا آپ کا رویہ ملک تقریباً جنگ کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن آپ کی انائیں، آپ کی ضدیں، آپ کی نفرتیں نے ہم نے اس دن آپ کو کہا تھا کہ عوام کے مینڈیٹ پہ پاؤں نہ رکھے، عوام کے مینڈیٹ پہ بوٹ نہ رکھے، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرے۔ اس ملک اور فیڈریشن کے لیے ضروری ہے کہ عوام کا اعتماد اداروں پہ ہو۔ اس ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے کہ عوام آپ کے پیچھے ہو۔ اس ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہ عوام کا اعتماد ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کل آپ پیچھے دیکھیں گے اور آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ آج آپ ہم سے منتیں کرتے ہیں کہ آپ یہ بیان دے دیں کہ ہم اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہم پہلے بھی اداروں کے پیچھے کھڑے تھے، ہم آج بھی کھڑے رہیں گے اور ہم آئندہ بھی کھڑے رہیں گے، لیکن ادارے خود ثابت کریں، اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ اپنے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے، آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے۔ آپ اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ چکے ہیں، آپ اور عوام کے درمیان دوریاں بڑھ چکی ہے، اور میں یہ بتانے میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہ آپ سے یہاں کے عوام نفرت کرنا شروع کیا آپ سے۔ میرے بھائیوں، میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتا ہوں، آپ کی آوازیں بھی نیچے سے میں نے سنی ہے۔ میں آپ کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے اپنی مرکزی قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ میں نے سارا کی بھی تقریباً وزٹ کیا، جو چند ڈسٹرکٹ رہ چکے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی میں اس میں جاؤں گا۔ عوام تیار ہے، ووٹر تیار ہے، آپ ہمیں حکم دے چاہے ڈی چوک کا کہ انشاءاللہ کی پی کے کی عوام اور قیادت آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ آپ ہمیں حکم دے کہ فلاں تاریخ کو اڈیالہ کے سامنے پہنچ جائے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ ابھی تک ہمیں یہ حکم نہیں دیتے تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے صوبے کے اندر ہمیں حکم دے کہ جو راستے پنجاب کی طرف جا رہے ہیں، جو افغانستان کی طرف جا رہے ہیں، جو گلگت بلتستان کی طرف جا رہے ہیں، اس پہ بیٹھ جائے اور اس وقت تک نہ اٹھے جب خان صاحب ہمیں حکم نہ دے۔ کیونکہ پریشر مجھ پہ، میری قیادت پہ برداشت سے باہر ہو رہا ہے، اور میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اور میں ان لوگوں کو بھی بتاتا ہوں، جس دن ورکر ہماری بغیر نکل آئے، اگر جس دن اپنی قیادت کے بغیر نکل آئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو 9 مئی کا دام آپ لوگ کرتے تھے، جو مذمتی لوگوں سے کرواتے تھے، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ اس دفعہ آپ کو ہم مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن لیں، ہماری برداشت ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے ہمیں سیاسی سپیس ہمیں نہیں دے رہے، ہماری قیادت پہ ظلم کر رہے ہیں۔ عمران خان کو آپ نے ایسی کیسوں میں جیل میں رکھا ہوا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور آپ کا ظلم ہر دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے میری قیادت
قیادت پہ ملاقاتوں پہ پابندی کی ہے، لگا دی ہے۔ آپ نے میرے معصوم ورکر کو جس کو آئین یہ حق دیتا ہے کہ پرامن احتجاج کرے، اس کو آپ نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی پہ ہم سے بات کرے۔ بھائی جان، آپ تو مجھے دہشت گرد سمجھتے، آپ تو میرے لیڈر کو دہشت گرد سمجھتے، آپ تو میرے ورکر کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ آپ پہلے فیصلہ کریں کہ میں دہشت گرد ہوں کہ نہیں ہے۔ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ میرے ورکر کو امن شہری سمجھتے ہیں یا دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں دہشت گرد سمجھتے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں امید لگائے بیٹھے ہیں؟ آج کا آپ کا رویہ ملک تقریباً جنگ کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن آپ کی انائیں، آپ کی ضدیں، آپ کی نفرتیں نے ہم تک کو اس حد تک پہنچا ہے، جس طرح مجھ سے پہلے عتیب خان صاحب نے بات کی ہے کہ آج آپ پیچھے دیکھ رہے تو آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا، آپ کے پیچھے اس وقت تک کوئی نہیں ہوگا جب تک خان صاحب آپ حکم نہ دے، جب تک خان صاحب نہ کہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ زمین میری ہے، یہ وطن میرا ہے، میں اس کو ماں سمجھتا ہوں۔ آپ اس کے ماما چاچا نہ بنے، آپ سرکاری نوکر ہیں اور سرکاری نوکر رہے۔ اس ملک پہ جنگ مسلط ہوگی تو میں بھی مروں گا، میرے بچے بھی مریں گے، آپ بھی بھاگیں گے اور آپ کے بچے بھی بھاگیں، جس طرح سے پہلے لوگ کہا کرتے تھے۔ آپ اس ملک کے دعویدار نہ بنے، آپ ایک سرکاری نوکر رہے، اس سے آگے نہ بڑھے، اور آپ سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں، آج اپنے بہروپ جو ہے تبدیل کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں، آپ لوگوں نے جو ظلم کیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے، اس ملک کے ساتھ، ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ جو ہم پہ چور مسلط کیے آپ جس روپ میں ہمیں ملیں گے، جس ملک میں ملیں گے، ہم آپ سے نفرت کریں گے اور آپ کو چھپنے کی جگہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جذبات کی ترجمانی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے۔ آج ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی قیادت سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں دن دے، ہمیں جگہ دے، تاکہ ہم نکل آئے اپنی خان کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اس بچوں کے لیے، اور کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ آپ کی گولیاں کھا کے جو ہے ہم ڈر گئے، آپ کی جیلیں بھگت کے ہم ڈر گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے سے زیادہ لوگ عمران خان صاحب کے نام سے نکلیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اور میں ایک بات بتا دوں، پہلے ہمارے جب ہم نکلتے تھے تو ہماری پارٹی کی پالیسی یہ تھی کہ ہم آپ سے رابطے میں تھے، لیکن میں آپ کو اس طرح بتاؤں، اس طرح اگر ہم نکلیں گے تو ہمارے رابطے منقطع ہوں گے، بات اس ٹائم پر ہوگی، اس دن تک چلے گی جب تک خان رہا نہ ہوگا۔ میں آپ سب سے اجازت لیتا ہوں، اور دوستوں نے بھی بات کرنی ہے اور دوست بھی آ رہے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، وہ مرک صاحب ناراض ہو رہے ہیں، آلریڈی میرے 4 بجے 4:30 کو دیے تھے، میں نے نکلنا ہے۔